أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ تستغيثون ربكم وہ وقت یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے پروردگار سے، فاستجاب لکم تو پھر اس نے تمہاری اس فریاد کو قبول کیا، اس کا جواب دیا تمہیں، انی یہ کہہ کر کہ بے شک میں ممدکم تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 1000 فرشتوں سے، مردفین جو قطار در قطار ہوں گے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اور نہیں بنایا اللہ نے اس مدد کو إِلَّا بُشْرَى مگر خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور تاکہ اطمینان ہو جائے اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور نہیں ہے مدد مگر اللہ ہی کی طرف سے، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ جل شانہ غالب ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے۔ کافر بھرپور جنگی تیاری کر کے میدان میں اترے تھے اور مسلمان ان کی جنگی تیاری نہیں تھی، لیکن سر راہ دشمن سے واسطہ پڑ گیا، تو اب اللہ کی منشا یہی تھی کہ مسلمان اور کافر ان کا ٹکراؤ ہو جائے، اور اللہ جل شانہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے کہ مسلمان خالی ہاتھ نہ ہتے، غیر مسلح، دشمن ہر لحاظ سے مسلح، تعداد بھی مسلمانوں کی ان سے 3 گنا کم، وہ 3 گنا ان سے زیادہ، سامان ضرب و حرب بھی ان کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر، لیکن اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے کمزوروں کو غالب دکھانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنا دیے کہ جس سے جنگ ٹل نہ سکے، مقابلے میں اترے، کفار نے اچھی جگہ کا انتخاب کیا، مسلمانوں کے لیے نامناسب جگہ چھوڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی مسلمانوں کے ثبات کا سبب بنا دیا۔ انہوں نے بلند جگہ حاصل کی تھی تاکہ وہ جگہ مقابلے کے لحاظ سے موزوں رہے، اور مسلمانوں کے لیے نیچائی کی جگہ رکھی، اور وہ جگہ بھی ایسی جو ریت ہی ریت تھی جس پہ پاؤں جم نہ سکے، لیکن اللہ نے بارش برسا کے ان حالات کو بھی مسلمانوں کے حق میں کر دیا۔ وہ جگہ نچائی میں تھی، بارش ہوئی تو ریت جم گئی، اور ساتھ میں نچائی ہونے کی وجہ سے پانی بھی جمع ہو گیا، جس سے پانی کی ضروریات پوری ہونے لگی، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے آگے 10ویں پارے میں آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو
ان کی نظر میں کافروں کا لشکر تھوڑا دکھایا جبکہ 3 گنا زیادہ تھا۔ کافروں کو ان کی نظر میں مسلمانوں کا لشکر وہ پہلے ہی تھوڑا دکھایا تاکہ مقابل کو کمزور دیکھ کر اور یہ غصے میں بڑکیں اور ان کے مقابلے میں اتریں۔ تو یہ حالات اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے کہ جنگ کا کوئی تناسب ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کو۔ اب ظاہر ہے 313 لوگ ہیں اور تلواریں صرف 8 ہیں۔ اب 8 تلواروں سے کیا کیا جائے گا؟ مقابلے میں 1000 ہیں تو 1000 ہی تلواریں ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خیمہ لگایا گیا تھا بدر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمعرات کی رات تھی، یعنی شب جمعہ تھی، تو آپ خیمہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کے حضور دعاؤں میں آہوزاری شروع کر دی اور گڑ گڑا کر کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت میں نے تیار کی ہے اور وہ لے کر کے تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں میدان میں کھڑا ہوں۔ اب تو اس کو سنبھال لے، تو دیکھ لے کہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج اس میدان میں شکست کھا گئی تو پھر دیکھ لینا کہ اس کے بعد دنیا میں تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بہت آوزاری کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خیمے سے باہر موجود تھے، حضور کی آہوزاری کی انتہا کو دیکھ کر خیمے میں آ گئے اور خیمے میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے، اللہ نے آپ کی فریادوں کو سن لیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بشارت فتح کی دی، تو حضور خیمہ سے صبح کا وقت قریب تھا باہر نکلے تو یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ ضرور صبح اللہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا اور دشمن کو اللہ ہزیمت سے دوچار کرے گا اور اس کو شکست دے گا۔ تو اس کا ذکر اللہ نے فرمایا اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم فریادیں کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے ربکم اپنے پروردگار سے۔ حضور خیمے میں اللہ سے مانگ رہے تھے، صحابہ بھی اپنی اپنی جگہ رات میں اللہ کے حضور آہوزاری کر رہے تھے، کیونکہ یہ ایمان کی بنیاد پہ جنگ جیت سکتے تھے، اسباب کی بنیاد پہ جنگ جیتنے کی 1% بھی کوئی شکل نہیں تھی، اس لیے اللہ سے مانگنا تھا۔ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ انی ممدکم، اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا کہ بے شک میں تمہاری مدد کرنے کو آ جاؤں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 کا لشکر فرشتوں کا بھیج کر کے، مردفین جو قطاروں میں قطار در قطار ہو کر کے تمہارے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ یہ ابتداً اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کا اعلان فرمایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3000 کا اعلان فرمایا تاکہ مسلمانوں کے دل حوصلے میں آ جائیں اور ان کے قدم میدان میں جم جائیں کہ ان کے ساتھ 3000 فرشتے بھی ہیں۔ اور 3000 کا اس لیے عدد اللہ نے بتلایا کہ کافر چونکہ 1000 تھے اور مسلمان 3 گنا ان سے کم تھے، تو اللہ نے فرمایا میں 3 گنا کافروں سے زیادہ فرشتوں کا لشکر بھیج کر تمہاری مدد کروں گا۔ اور پھر صبح جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے دن میں میدان لگا، اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوا۔ اور آگے اس سے پہلے غالباً بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کافروں کی مدد کرنے کو دوسرے کافر قبائل آئے، جیسے کرز بن جابر فہری جس نے ان جنگی حالات کو پیدا کرنے میں ابتدا کی تھی،
مسلمانوں کا حضرت یسار رضی اللہ عنہ مدینہ کے بیت المال کے ذمہ دار مقرر تھے، اور اونٹ بیت المال کے یہ مدینہ کے باہر چرا رہے تھے، تو کرز ابن جابر فہری نے آ کر ان کو شہید کر دیا، اور سارے اونٹ بیت المال کے لے کر کے وہ ڈاکہ ڈال کے تو وہ چلا گیا۔ تو اس کے بارے میں مشہور ہوا کہ کرز ابن جابر کافروں کی مدد کے لیے اپنا بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، اگر کرز اپنے لشکر کے ساتھ میدان بدر میں اترا تو پھر میں تمہاری 5000 فرشتوں کے لشکر سے مدد کروں گا۔ لیکن چونکہ کرز ابن جابر کو ہمت نہیں پڑی میدان بدر میں کافروں کی مدد کرنے کو، اس لیے وہ 5000 کا لشکر نہیں آیا، البتہ 3000 فرشتوں کا اللہ کا وعدہ وہ پورا ہوا۔ میدان بدر میں فرشتے آئے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہماری تلوار ایسے اٹھتی تھی لیکن کافر تک پہنچتی نہیں تھی، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ اس کی گردن تن سے جدا ہو کے گری پڑی ہوتی تھی۔ تو فرمایا وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے اس فرشتوں کی مدد کو الا بشرا، مگر تمہارے لیے ایک خوشی کی خبر اس کو بنایا، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان اور ثبات مل جائے اس خبر کے ذریعے، اس خوشخبری کے ذریعے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ کے فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور تم یہ اپنا عقیدہ بنا لو کہ مدد کہیں سے بھی نہیں مگر صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مدد کرنے والا وہ اللہ ہے، اور اللہ کی قدرت سے ہی اہل ایمان کو مدد ملا کرتی ہے، اور جنگیں اللہ کی مدد سے مسلمان جیتتا ہے، اور مسلمان اسلحے کے سہارے جنگیں نہیں جیتتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور جب اللہ اپنے بندوں کی مدد کو آ جائیں تو دشمن اور کافر اگرچہ مسلمانوں پہ اسباب کے لحاظ سے، عددی قوت کے لحاظ سے کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ مسلمانوں کے ساتھ میدان میں کھڑا ہو جائے تو بے شک اللہ عزیز غالب رہنے والا ہے، حکیم حکمتوں والا ہے، وہ اپنی حکمتوں کے تحت اپنے فیصلے کرتا ہے۔